اشتیاق الغیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب این مثال میں مجھے حوصلہ نظر رکھا گرچہ وہاں نجو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم آج ہم تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کے حوالے سے سارے اکٹھے ہیں اور آپ نے بہت سارا انتظار کیا ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے اس کی تو آپ کو سب کے ساتھ معذرت ہے کہ میں تھوڑی تاخیر سے پہنچا لیکن بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے تو ہم تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چند آپ کے ساتھ کرنے کے لیے آئے ہیں اس لیے کہ ہم اگر کسی کی بھی شان بیان کریں تو ہمارے سینے میں کوئی تکلیف نہیں نہ ہمارے چہرے پر 12 بجتے ہیں اس لیے کہ نہ شبم نہ شب پرستم یہ حدیث خان گویم جو غلام آفتابم ہماز آفتاب ناسی کاڑیاں گلہ کرتے ہیں اسی چمکتے ہوئے محبوب دے غلامت گلہ میں چمکتی ہوئے کرتے ہیں بس اور ساڑھے شاید کی بے جاؤ جی جناب گل میری سننی ہے ہی میرے گل دا بولنے میری گل سننی ہوں بڑے اہتمام نال گل سنو بس پیسے ہو گئے پورے میں آیا تو سانگا بیگ دا یا رسول اللہ دا نعرہ لایا پیسے تو پورے ہو گئے ساڑھے 8 دے پیسے تو پورے ہو گئے جناب بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بن عباس اور آپ کی شان براء البراء ہے جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سارے دے احسان اتار دیتے صدیق کا احسان آج بھی اسلام پہ باقی ہے آج بھی اسلام پہ باقی ہے اے علماء بیٹھے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا رب حبلی امتی اس سجدے میں بھی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بحثیت امتی دے شامل ہیں لیکن اسلام تے احسان پھر بھی باقی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخش امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں جی قیامت والے دن بھی حضور نے سجدہ فرمانا اس سجدے کے اندر بھی بحثیت امتی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر شامل ہیں لیکن میرے آقا مولا نے فرمایا صدیق کے احسان پھر بھی باقی حضرت جناب فاروق اعظم نے کی فرمایا کہ میں کاش عمر نہ ہوتا صدیق کے سینے کا اقبال ہوتا کیوں فرمایا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اولین و آخرین سارے جمع کرے گا جمع کرے گا حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضور دے آخری امتی تک سب نو جمع فرمائے گا سارے نو کہے گا رج کے میرا دیدار کر لو پھر سارے نو اعمال دلان کسی نو جنت دی طرف کسی نو سزا و جزا نال اعمال نامہ دے دیتا جائے گا اور چلے جان کے پھر اللہ تعالیٰ صدیق اکبر نو کلیاں بلائے گا فرمائے گا میرے حبیب سے اپنی جان نال بھی اپنے مال نال اپنے خاندان نال بھی اپنے تمام مسائل نال احسان کی خدمت کی تھی احسان تو حضور کہ حضور نے سینے نال لا لیا احسان تو حضور دا حضور دی خدمت کی تھی صدیق تو میرا راج کے کلیاں دیدار کر گیا ہے جی اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے اور مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج و خانقاہی میں میں پنجابی گل کرا کیونکہ میں اپنے گھر آیا کھلوتا یہ تو ساری پٹی اپنی نا اور
میں تھا استاذ الکل استاذ عطا محمد بندیالوی صاحب نور اللہ مرکزہ دی سرزمین جائے بنوتا اور جنیو انہوں نے دسے کسے نے نہیں انہوں نے جڑے نا باپ پیا ہی نہیں انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ جڑے ہوندے کے جن ہاں اس دھرتی نے جناب جو دیتا کمال ہی دیتا ہے جی اور اس دھرتی دے دو عالم ہوئے پوری دنیا اٹھا کے رکھ دیتی ہے جی علم ثانی کوئی نہیں حضرت جناب استاد صاحب دا پھر امد امیر المجاہدین دا ثانی کوئی نہیں اے بھی استادہ دا ہی فیض ہے اے بھی استادہ دا ہی فیض ہے اور انہوں نے دسے نہیں کسی نے محبوب کے حق میں یہی تربیت اچھی صورت موسیقی و صورت کری و علم نباتات انہوں نے لچن ٹپڑ دسیا انہوں نے دسیا بسا جناب دائیں بائیں ہو لاؤ کہ اے جمال و پالو انہوں نے دسے ہی نہیں کہ مسلمان ہوندہ کیڑا مسلمان آخنے کان مسلمان کا ہوندہ کہ اے جناب دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے یعنی مسلمان کا ہوندہ اور اقبال کہندہ فطرت کے مقاصد کی چرتا ہے نگے باندھی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی ہے جی اور انہوں نے دسے ہی نہیں کیا اگر دنیا تے جناب کوئی پوچھتا اور کوئی جا کے ترجمانی کرتا تھا دستا اسی جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے گل کر دو آپ کا پہلا خطبانہ پہلا جڑا آپ نے خلیفہ بڑھن تو بات دیتا اور پورے اسلام کا چارٹر دیتا اگر وہ اقوام متحدہ سے لکھا جاوے تو لگ پتہ جاوے لیکن انہوں نے دسے ہی نہیں انہوں نے دسیا بھائی ناچ ٹاپ لو اور جناب اسی نے بڑے مسکینہ سانو تا ڈالنا دی لوڑے اے غلام جناب اب کوئی پوٹھے سن کہنے جناب اسی آزادی لینی ہے جی پھر میں آ گیا آزادی تا پترہ انہوں نے لینی سی جنہاں 1857 تو لے کے 1947 تک انگریز نے جیلہ بھی آباد کی کیا پھانسی گھاٹ بھی کی تھے 27 سال انگریزہ دیا چکیاں بھی پیچیاں اور آکیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت و طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی خود کے لو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی دم کر نہ رہا میں اور آخر کس بار گاہے خاص کا گدا ہوں میں ایک پیر ماریا اسٹیبلشمنٹ نے ایک پیر اسٹیبلشمنٹ نے ماریا کہ جناب ریو جا کے جنہ زمان پارک میں پڑھ کے بہ گئے میں کہا اے آزادی کی جنگ لینے آزادی کی جنگ ساڑھے بڑے نے لڑی ہیں جی حضرت مولانا کفایت علی کافی نو انگریز نے جیلہ میں بند کر دیتا آپ نے جسم ہوتے استریاں پھیریاں گرم انگریز دی جیل پھر اس کا ظلم استریاں گرم پھیر کے گڑے زخم جناب چھالے بنے انہوں نے نمک کے مرچہ بھاتے دیا پھر صبح اٹھ کے بابا جی میں جناب پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں پھر بابا جی لگ جھومتے ہیں کہہ رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب لولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا کہنا آزادی کی جنگ لڑ لی میں کہا تو نہیں وہ 12 پی ڈی ایم میرا لال ہے آزادی کی جنگ نچن آڑیے دے بال نہیں لڑ سکتے اور آزادی کی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہاں بارے بابا جی کہہ کے گئے نبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی نبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں انہوں آزادی کی جنگ لڑنی تھی تو کس کو آزادی کی جنگ لڑ سکتا اور کہتے سن کہ معیشت ٹھیک ہو گئی نہیں معیشت جی اپنی زبانیں بڑھ نہیں گئی سارا کچھ معیشت بھی بڑھ گئی لیکن کہتے سن اسی جناب فرانس نال تعلق نہیں ختم کر سکتے میں کہ لاؤ ہوں اور مزے لو ہوں جناب تعلق رکھ کے کدھر تسا رسول اللہ واسطے تعلق مکایا ہوتا رب نے تو ہمیں ذلیل نہیں ہونے دینا تو تم ہمیں یوں صدمے دیتے یا ہم یوں پر یاد کرتے ہیں جی ہاں اور یاد کر سنو کیا علماء بیٹھے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کی صرف قیمت لگی بازار مصر صرف قیمت لگی ہے جی اللہ نے جدو تک مصر بچہ بھی چھوٹا بچہ دودھ پیتا بھی جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ بیچا نہیں نا اس وقت تک مصر والے کی معافی نہیں ہوئی ہوتا جناب یوسف اعلیٰ حضرت فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا
مومنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے جی کدھر جناب یوسف کدھر جناب حبیب اللہ انہاں دی عزت ہوتے گل ہوئے تے تسی کہو جناب تہاڈیاں جناب عزت سلامت رہ جان گیاں تہاڈیاں معیشت سلامت رہ جان گیاں اجے تا جناب دنیا اجے تا تہانوں ایتھے بھی لطر پینے اور باہروں منگا رہے میں کہے نہیں اپنے بڑے پیو بھی منگا لو امریکی فرانسی سارے منگا لو تہاڈیاں معیشتاں درست نہیں ہو سکتیاں تہاڈیاں معیشتاں ایک سارے صورت درست ہو سکتیاں کیونکہ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ ہاں یہی زمین سی جتنے ساڑھے بٹے صرف 313 نکلے سارے ہاں جی صرف 313 نکلے دنیا نو پھٹا کے رکھ دیتا ہے جی اور گھوڑے بھی سمندر چھا کے رکھ دیتے لیکن کی ہے انہوں نے دسو کہ جناب چھکا کی بیمارے میاں داد نے قوم نو یہ دسیا گیا قوم بابا جی کہتے سن قوم نو دسیا ہوندہ نا کہ حضرت خالد بن ولید دے ہاتھ ہاتھیاں تے بلے نہیں تلواراں ٹوٹیاں سن اور یہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر رہا ہے جی حضرت مولا کائنات کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے نا تو ایک شخص اندر آیا اندر آگے کہنے لگا میں علی نو ملنا آپ نے فرمایا بیٹھ جا کہ حضرت مولا کائنات خوش ٹکڑیاں نال جناب پانی نال بھگو کے کھا رہے سن انہوں نے کہا جناب میں علی نو ملنا فرمایا علی میں نہیں کہنے انہوں نے کہا جناب میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر کھپے ہاتھے چکے سی میں اس علی نو ملنا آپ نے فرمایا چلیا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقروں کے نہ کر کہ جہاں میں نانے شہید پر ہے مدار قوت حیدری جنہ دے آئٹم پاپ رکھ کے نتا کم لیے جا رہی ہوں ہے جی ہاں کہنے اتنا کچھ جناب اسلحہ اور سارا کچھ میں کہ کشمیر تو سب دے دیتا اور جھلیو ایسے تو حضرت برا بن مالک حضرت انس بن مالک کے بھائی کلے جناب حسین قذاب 40,000 کے لشکر قلعے میں لے کے بند ہو گیا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ ملی نغمے جاری کرنے نال کدی کشمیر پتہ نہیں ہوندا ہاں قسم با خدا نہیں ہوندا کوڑی لگدی تے 100 باری لگے گل اساں تے گل حق دی کرنی ہاں اور جناب سارے نوں لگے کوڑی اساں تے راضی انہاں نوں نہیں کرنا نا اساں تے راضی اللہ اور اس دے رسول نوں کرنا ملی نغمے جاری کرن نال بھی کشمیر آزاد ہونا کشمیر آزاد ہونا بابا جی طریقہ دس کے گئے سن فرمایا تسی غوری بھی لے آؤ عبدانی بھی لے آؤ شاہین بھی لے آؤ حدب بھی لے آؤ خالد ٹینک بھی لے آؤ فرمایا سارا کچھ لے آؤ تے جناب میری ویل چیئر رکھ دو اگے کہ شام تک کشمیر پتہ نہ ہویا تو گل ہو جائے گی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا خطبہ آخری اور جڑا آپ نے خلیفہ بنانے کے بعد پڑھیا ایوہ الناس فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فرمایا لوگوں میں تو بڑا خلیفہ بنا دیتا گیا بنیا نہیں بنا دیتا گیا فَإِنَّ أَحْسَنْتُ فَائِلُونِي یہ میں چلے کام کرنا تھا میری مدد کرنا وَإِنَّ سَاتُ فَقَفِمُونِی یہ میرے کو خطا ہو جائے تو میں نے ہاتھنان رو کے صدیہ کرنا الصدق امانتن بالکذب خیانتن اوے عالم جناب یورپ میں جناب این کا لگا اقبال کہتا وہ آنکھ کہ جو سرما یا فرانس سے ہے روشن اقبال کہتا جنہ ساری زندگی اسلام دا ترجمانی اور اسلام نو پڑھے ہوئے قرآن نو پڑھے ہوئے یورپ کی این کا لا کے انہوں نے کی پتا ہوئے محمد عربی دا دین کیے ہوئے ہاں انہوں نے کی پتا ہوئے کہ حضور دا دین کیا نا کو امانتن والکذب خیانتن اقبال کہتا وہ آنکھ کہ جو سرما یا فرنگ سے ہے روشن پرکار و سخنساز ہے نمناک نہیں ہے اقبال کہتا وہ گلہ باتیں تو بڑی کرتی لیکن اسے دم خم کوئی نہیں الصدق امانتن والکذب خیانتن سچائی امانت ہے جھوٹ بدیانتی حضرت جناب سیدنا فرمانے کے فرمایا الطیب فیکم قوی عندی حتی ارجع حقا ولی انشاءاللہ تعالی فرمایا اگر کوئی اپنے آپ کو کمزور سمجھتا تو میرے نزدیک مضبوط ہے میں اس کا حق اس کے دروازے ہوتے نہ پہنچا دوں فرمایا القوی فیکم عندی حتی اخذ الحق علی انشاءاللہ تعالی فرمایا اگر کوئی اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا بدماش سمجھتا ملک خان اور کن ٹوٹا سمجھتا فرمایا میں غریب حق اس کو چھن کے غریب
زمین تک پہنچا دے گا. اے اسلام دا چارٹر. آپ نے فرمایا اگے لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ دے راہ وچ اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا. اور فرمایا ولا تشیروا الفاحشۃ فی قوم الا ہمهم اللہ بالبلاء. فرمایا جڑی قوم فحاشی مبتلا ہو جائے گی اللہ اس تے بلاء نازل کر دے گا, بھوک نازل کر دے گا. اگے کی فرمایا اطیعوا ما اطاع اللہ ورسولہ. فرمایا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا جب میں اللہ اور اس کے رسول دے پیچھے چلنا. فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي. فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے جو ہٹ جاواں تے میرے پیچھے نہیں چلنا. قوموا إِلَىٰ صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ. اے اسلام دا چارٹر ہے. فرمایا چلو نماز کی طرف اللہ تہاڈے اوتے رحم کرے. اے اسلام ہے. اگر کوئی سمجھاوے تا لیکن نہ سمجھاوے تا ساری زندگی او جی اسلام آیا ہاتھ بڑھ کے رکھ دے گا. میں کہ اسلام نے ہاتھ نہیں بڑھے تو اسلام لے کے نہیں آیا. وہ ہاتھ سارا ملک کھا کے انہوں نے ڈیڑھ سارا ملک تباہ کر کے چلے گئے. ہیں جی تو اسلام دا نہیں آنے لگا. اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. تو ہم کی پتہ ہوئے اسلام کی ہے, اسلام کتنی برکت والا دین ہے. ہیں جی اسلام تو ہوئے اے اسلام دی برکت ہے. سارے لوگ بیٹھے اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تو باہر جاون جب باہر تشریف لے کے جاون واپس تشریف لے کے آن. اگر حضرت اسامہ بن زید پہلے تشریف لے آن کہ حضرت اسامہ بن زید کو سواری دے کے کھڑا کر بٹھان. اگر حضرت امام حسن پہلے تشریف لے آن امام حسن کو بٹھان. کبھی اس طرح نہیں ہویا کہ اسامہ بن زید پہلے آئے ہوں ایک غلام تے لونڈی تے پترن حضرت اسامہ بن زید پہلے آئے ہوں تو حضور نے امام حسن کو کے بٹھایا ہو. اس طرح نہیں ہویا. اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے فرمان حسن شہزادے اے یاد رکھنا بابا جی صاحب دس کے گئے اسلام میں شہزادیوں کا تصور نہیں ہے. اسلام میں شہزادی کا بالکل کوئی تصور نہیں. اسلام میں خدمت کا تصور ہے. اقبال کہندا سروری در دین ماں خدمت کری ہے. ہاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے قوم دا سردار قوم دا خادم ہوتا اور شہزادے نہیں ہوندے اگے شہزادے کر کے اے جناب ایک نہیں سامنے جاتا وہ آ کے وزیر اعلیٰ بنتا پھر ناس کے بعد ٹول جاتا. اے شہزادے نہیں تے بیڑا گرک کیتا ہے. اسلام کو شہزادی کا کوئی تصور نہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ جڑا دنیا تو فیصلہ فرمایا اس کے اندر حضرت اسامہ بن زید کو امیر لشکر بنایا. اے نہیں دسن گے اسلام کدی بھی اسلام اے والا کدی بھی نہیں دسن گے اس واسطے کہ اے تے پھر جناب کر کے دکھانا پائے گا نا. اے تے پھر چلنا پائے گا. اسلام دے اندر شہزادی کا اتنا ہی تصور ہے جس طرح امام حسین حق دے راستے میں کربلا چل کے گئے. بس تا اسلام میں شہزادے بڑے ورنہ تو اس کو پہلے تو گل نہیں نا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پٹی کی وصیت حضرت اسامہ بن زید دی لشکر دی عمارت بھی ہے. اور لشکر دی عمارت کس طرح میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تو بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آمن الناس بر مولا ماں ماں کلیم اول سینہ ماں. اقبال کہتا صابرہ لو بڑے سنت احسان حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اور کیے آپ ساڑھے سور دے پہلے کلیمن ہیں جی. آپ نے ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صبرہ پہلے تصدیق کی تھی. پھر کی کیتا ہمت او کشت ملت راجوں عبر. کہنا حضرت صدیق اکبر نے اتنے بڑے فیصلے کیتے کہ آپ کی ہمت دے فیصلے نے اس امت کے اس طرح کام کیا جس طرح بارش کھیتی واسطے ہوندی. اور فرمایا ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. آپ اسلام دے بھی ثانی ہیں غار دے بھی ثانی ہیں بدر دے بھی ثانی ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور دے بھی ثانی ہیں. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اور حضرت جناب صدیق اکبر نے جڑا آخری جناب خلیفہ بننے تو بعد سب نہ پہلا جناب منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے. انہیں کیا کلمہ پڑھیں گے نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے جناب حج کریں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو حضرت فاروق اعظم آ گئے. کیا صدیق اے منکرین جناب ختم نبوت پیدا ہو گئے تسی انہوں نے خلاف جہاد کیتا اسی سارے لشکر روانہ کر رہے ہیں لیکن یہ زکوٰۃ دے مانعین نو چھڑ دیو. یہ چار ارکان تو مندے زکوٰۃ بھی دے جان کے بعد جو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا صدیق دے ہوندیا حضور دے دین میں کمی کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا صدیق دے ہوندیا حضور دے ہوندیا اگر کوئی حضور دے زمانے اٹھ لے کے آندا سی لال گھٹنا بنن واسطے رسی لے کے آندا سی صدیق کے زمانے اٹھ لے آوے رسی نہ جاوے صدیق دی دھون دی راہ. پھر لشکر اسامہ جان دی باری آئی حضرت فاروق اعظم آ گئے. انہوں نے عرض کی تھی اے امیر المومنین لشکر اسامہ نو روانہ نہ کرو. حضرت فاروق اعظم نو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا سکیلا قوم کا یا عمر اے عمر تمہیں رونے والی
زمانہ جاہلیت میں بڑی تگڑی باتیں کرتا تھا، آج ڈھیلا پڑ گیا ہے. انہوں نے کہا نہیں جناب، میں نے سارے صحابہ نے ترجمان بنا کے بھیجا کہ لشکر اسامہ نہ بھیجو. آئے ہائے ہائے. جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا. اور کس طرح جائے گا؟ اگر جنگل سے درندے آن مدینہ پاک صدیق کو لت تو پکڑ کے اور اندر جڑیاں پندردار خواتین بیٹھی ہیں انہوں نے لت پکڑ کے گھسیٹ کے لے جان. میں اپنے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی طرح پورا کرے گا جس طرح حضور نے فرمایا. پھر حضرت اسامہ بن زید کی امارت کی باری آ گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لشکر اسامہ بھیجو لیکن امارت بدل دو. اس لشکر سے تھلے جناب حضرت خالد بن ولید، حضرت مسنہ، حضرت آقا، حضرت شرحبیل، حضرت سعد بن ابی وقاص، بڑے بڑے جنرل صحابہ موجود ہیں. ایک جناب نوخیز ہیں بالکل جوان ہیں. حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدل دو کہ حضرت اسامہ بن زید کی امارت کسی اور کو دے دو. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس کی امارت بھی اسامہ بن زید کرے گا. جس کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امیر بنایا ہو. صدیق کون ہوتا ہے؟ اس کو اتارنے والا. اور دیکھو ذرا منظر دیکھو. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت اسامہ بن زید کو مدینہ پاک کو روانہ کر رہے ہیں. حضرت اسامہ بن زید گھوڑے پہ سوار کیتا اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور نال نال چلے. جب حضرت چلے نا حضرت اسامہ بن زید کے پاؤں سے نا وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نال اثر جدو آپ برابر چلے وہ جناب اسامہ بن زید نے کیا امیر المومنین یا میں تھلے آ جانا یا کسی جناب گھوڑے پہ آ جاؤ. فرمایا نہ صدیق گھوڑے پہ آئے گا نہ تو تھلے آئے گا. اس میں میرے آقا مولا نے میرا امیر منتخب فرمایا میں دنیا میں دسنا چاہتا. صدیق اس نے عزت کردہ کس طرح نہیں کون نہیں. یہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں اختصار میں ختم کر رہا جلدی کہ جناب کچھ دامن دے اور کہتے ہیں وقت دامن میں اتنی قلت ہے. بہرحال ایش دیا گلان صرف اتنی بات ہے کہ جناب مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. تابہ منزل صرف دیوانے گئے اور آہ کو نسبت ہے کچھ اشاق سے آہ نکلی اور پہچانے گئے. تو سا حضور سے دین نال کھڑے ہونا. اے لبیک کا نعرہ لاؤ بھئی آپ کو پتہ لگے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بیل پر نال آئے ہو تو آڑی امجی گئے دودھ دینی آن تے پھر دودھ گیوں کھا دے ہو تو لبیک کا نعرہ لا کے تو سب میں گھر آیا. حضور دا دین تک کو دھیانا انہاں سارے ذلیل ہونا. اور یار گل سنو یہ تو شے کوئی نہیں انہاں دی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. حضور دے دین نال دا جناب ابو جہل نے متھا لایا رب نے انہوں بچیاں کو مروا دیتا. ہیں جی ایتھے تو عتبہ اور شیبہ مارے گئے. ایتھے تو جناب حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کرتا سی جناب بدر والے دن رب نے اس کو لمبے پاگ رکھ دیتا. اور یہ یاد رکھنا ہے اسلام امتحان ضرور لینا. ہاں اسلام پہلے نہیں ہے اسلام خردا کے بندے لینا. کچے گھڑے تو نہیں لینا اسلام کچے بندے بھی نہیں لینا. کچے گھڑے تسی میں گھڑا لینا یہ خردا کے لینا. اسلام کچے بندے اسلام ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ نے جنہاں دے دلاں وچ ازل وقت دیکھا انہاں تو پاکیزہ دل کوئی نہیں پائے لیکن انہاں نوں بھی کدی بدر کدی احد کدی خندق کدی مراسد کدی مستلق کدی تبوک کدی یرموک پھر جا کے کیا رضی اللہ عنہ رضوان ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہاں اے اسلام کا ہاں اسلام امتحان ضرور لینا. حضرت بلال حبشی وسی مندیا امیہ نے جناب ظلم تشدد اور جناب سارا کچھ سارا کچھ ماریا پٹیا کعبے کی گلیاں لیکن فتح مکہ والے دن حضور نے بلال نو کعبے کی چھتوں تے بھی کھڑا کر دیتا. ہاں اسلام جدو آندا پھر جناب اور ہر ایک کو عزت دینا. خاص سرور در دین ما خدمت کری اس ساڈا کوئی مقصد نہیں اپنے نعرے لوانا. ہاں اے سارے جناب جڑے آج نعرے لوا رہے ہیں اپنے اپنے انہاں حضور دے سامنے بھی پیش ہونا. اسی دنیا تے بھی جناب خوش بخت ہاں کہ اسی ایتھے بھی حضور دا نعرہ لا رہے ہیں تے جدو او منظر بننا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ
اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی ناتے رنگی در ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. اسی تو دنیا میں بھی حضور دے نعرے لا رہے ہیں کہ کل جدو حشر والے دن چلنا جناب حضور دے پیچھے تے پھر تاں بھی اسی لبیک کہندے ہوئے جانا. بس حضور نال وفا اور حضور نال محبت. کائنات میں اللہ نے دل بنائے حضور دے نال محبت واسطے. حق عشق احمد بندگان چیڑا خدا. آپ شرازی کہتا اللہ نے دل بنائی حضور دی محبت واسطے. یہ دل ہو کسی بھی محبت سما ہی نہیں سکتا. اور محبت لائے کی اس نے کہ اس نے صرف اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کی لکھا ہے. بس اللہ تعالیٰ تو آنو تے میں نو حضور دی سچی پکی غلامی عطا فرمائے اور حضور دی سچی پکی محبت عطا فرمائے. اور جناب ہم سب بھٹکے ہوئے